مولانا مرتضی صاحب، جی بوسیدہ قرآن شریف جی یعنی جس کے پیجز گل جاتے ہیں جی یا پھٹ جاتا ہے قرآن، جی جی تو ایسے قرآن کو جی دفن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب بالکل ماشاءاللہ، دیکھیے سراج بھائی، یہ آج آپ نے بہت بڑا سوال کیا ہے، جی بہت بڑا، کیونکہ اس سے لوگ اتنے غافل ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ آپ مسجد جا کر کے دیکھو، مسجد بھر دی انہوں نے قرآن پاک رکھ کر کے، ہاں پارے جیسے گلے ہوئے، کمزور پڑے پارے، پھٹے ہوئے بچوں کے، یہ سلن قرآن ہو یا قرآن پاک کا کوئی پارا ہو یا کوئی کتاب ہو، انہوں نے یا کوئی نقش وغیرہ ہو، انہوں نے پوٹلی باندھی اور لے جا کر کے مسجد میں رکھ دیا۔ کیا سمجھ رہے ہو بھائی مسجد کو؟ بات صحیح۔ بھائی مسجد کو سمجھ کیا رہے ہو آپ؟ مسجد اس کام کے لیے ہیں کیا؟ یا آپ مسجدوں میں خود جا کر کے دیکھو، پیٹیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اونچی اونچی، جس کے والد کا کسی کے اعزا اقربا کا انتقال ہوتا ہے، جھٹ سے پیٹی بنوائی اور مسجد میں لے جا کر کے رکھ دی۔ کون پڑھ رہا ہے انہیں؟ بات صحیح۔ سب گھن رہے ہیں پارے رکھے ہوئے، بچے ان سے۔ بلکہ اچھا ہوگا کہ جتنے کی وہ پیٹی لا رہے ہیں، اتنے کا پیسہ کسی غریب کے بچے کی پڑھائی پر لگا دیجیے، کیا بات ہے، کسی ضرورت مند پر خرچ کر دیجیے گا، مسجد میں کوئی ایسا سامان لا کر کے دے دیجیے گا جو وہ لگا رہے تو آپ کے مرحوم کو اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ بے شک۔ لیکن کرتے کیا ہیں؟ اٹھایا اور مسجد میں لے جا کر کے رکھ دیا۔ بچے ان باتوں سے۔ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے، ہم آپ کو مبارکبادیاں پیش کریں گے اس کے لیے۔ بے شک، شکریہ۔ اگر قرآن پاک بوسیدہ ہو جائے اور آنکھ گل جائیں اس کے، تو اس کو مسجد میں نہیں بلکہ اس کو قبرستان کے کسی ایک حصے میں جا کر کے دفن کر دینا چاہیے۔ اور دفن کرنے کا طریقہ اس کا یہ ہے، جیسے مردے کو دفن کیا جاتا ہے قبر کھود کر کے اس پر تختے لگائے جاتے ہیں، ایسے ہی تختے لگانا چاہیے اور تختے لگا کر ہی اس کو جو ہے دفن کیا جائے اور اس پر مٹی چڑھائی جائے۔ مطلب ایسے جیسے ڈائریکٹلی مٹی چڑھانا یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کی توہین ہے اور قرآن کے ساتھ بے ادبی کرنا ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ قرآن پاک اگر دفن کرنا ہے تو تختے لگا کر کے دفن کیجیے گا، جیسے مردے کو دفن کیا جائے۔